أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الا خبردار انہم یسنون صدورہم بے شک وہ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو لیستخفوا منہ تاکہ اس سے چھپا سکیں الا خبردار حین یستغشون ثیابہم جب وہ اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں یعلم وہ خوب جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہے وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض زمین میں الا علی اللہ رزقها مگر اللہ پر ہے اس کی روزی ویعلم اور وہ جانتا ہے مستقرها اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ومستودعها اور اس کے سونپنے کی جگہ کل فی کتاب مبین سب کا سب کھلی کتاب میں محفوظ ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ سورہ ہود کی آیت نمبر 5 اور 6 ہیں گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کی برکات کا ذکر کیا تھا اس پہلی آیت کے شان نزول میں 2 طرح کی باتیں وارد ہوئی ہیں ایک اعتبار سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت ہے اور ایک اعتبار سے یہ منافقین اور مشرکین کی حالت کا ذکر کیا روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے حیا کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا تھا حیا یہ بہت بڑی دولت ہے فارسی والے کہتے ہیں بے حیا باشی ہر چباشی باش عربی کا محاورہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت بس حیا چھوڑ دے پھر جو مرضی کر سارے معاملے تو کس کے ہیں شرم و حیا کے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جب شرم و حیا ختم ہو جائے جو مرضی کر مسئلہ ہی کوئی تو صحابہ میں حیا کمال درجے کی تھی اچھا اب چونکہ ایمان اور یقین تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے اور ہر حال میں وہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اب جب یہ قضاء حاجت کے لیے جاتے اپنی کوئی ضرورت پوری کرتے دونوں صورتوں میں ان کو انتہائی حیا آتی تھی کہ اللہ کے سامنے تو یہ ایسے چھپ کے سینوں کو دوہرا کر کے حیا کی وجہ سے رب العالمین نے فرمایا کہ رب العالمین تو سب جانتا ہے اللہ سب جانتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حیا اتنی تھی کہ کبھی اپنے غسل خانے میں بھی جا کر کپڑے نہیں اتارے
دھوتی باندھ کر نہاتے تھے. یہ وہ حیا کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے بھی حیا آتی ہے. اور ایک وہ ہے جن کو کسی سے حیا نہیں آتی. ایسے بے حیا بھی دنیا میں موجود ہے. بے حیائی یہ بہت بڑی لعنت ہے. اللہ تعالی ہمیں، ہماری ماں و بہنوں کو، ہمارے بچوں کو حیا نصیب فرمائے. حیا کے زیور سے ان کو خوبصورت بنائے. حیا کے زیور سے ان کو مزین فرمائے. یہ حیا ہی تو ہے سب کچھ. حیا ہی سب کچھ ہے. اور اب تو خیر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانفیڈنس کہتے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی جتنا بڑا بے حیا ہو اتنا بڑا کیا ہے؟ بے حیائی اور چیز ہے اور انسان کے اندر کانفیڈنس اور چیز ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ حیا نصیب فرمائے. دوسرا معنی یہ ہے الا انہم یثنون صدورہم یستخفوا منہ. یہ جو رسول اللہ مبارک کے خلاف، دین کے خلاف، رسول اللہ مبارک کے مشن کے خلاف جو منصوبہ بندی کرتے تھے بڑے چپکے سے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. رب نے فرمایا جو مرضی کر لو، تم جو کرتے ہو مجھ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو. تم جب کپڑے پہن بھی لو تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تم تو یہ کرو گے کہ چپکے سے بات سرگوشی کر لو گے، کان میں بتا دو گے. رب العالمین فرماتے سب کیا ہے میں جانتا ہوں. یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں. انسان جو سوچتا ہے سوچ، میں آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوں، بظاہر میں ہنس رہا ہوں اور اندر میرے کیا ہے، یہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. رب فرماتے میں تمہارے خیالات بھی جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مؤمن میں، کہ انسان راستے میں جاتے ہوئے آنکھوں سے جو خیانت کر رہا ہوتا ہے، مول صاحب ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ جا رہا ہے، سامنے سے کوئی حسینہ دوشیزہ آ رہی ہے، یہ کن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سر اس نے نیچے کیا ہوا ہے. ساری دنیا کے ماشاءاللہ جی قاری صاحب بہت حیادار آدمی ہیں، سر نیچے کر کے نگاہیں جھکا کر جا رہے ہیں. اس نے جو کن آنکھوں سے دیکھا ہے وہ رب جانتا ہے. دنیا نہیں جانتی لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو تم سینوں میں چھپاتے ہو اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو، سب اس کے لیے آیا ہے. الا انہ علیم بذات الصدور، بے شک شان یہ ہے کہ وہ جاننے والا ہے سینوں کے چھپے ہوئے بھید. یوم تبلی السرائر. اللہ اکبر. اللہ ہم سب پر پردہ فرمایا. آمین کہیں. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن، جس دن میں تمام راز کھول دوں گا، کوئی راز نہیں رہے گا. اللہ. راز ہے جب تک آپ کے سینے میں ہے. جس راز کو آپ راز نہیں بنا سکے اور آپ نے کسی کو کہا آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہ، بس وہ گئی تھے. سب سے بڑی بے وقوفی انسان کی کیا ہے؟ جو کیا کرے؟ بتا کے کیا کہے؟ بتانا نہیں ہے. جس راز کو آپ اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکے، دوسرے سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا راز رکھے گا؟ نہیں. اگر راز رکھنا ہے تو پھر یہاں دفن کر دیں، بتائی نہ کسی کو، پھر وہ راز رہے گا. اور جب آپ نے کسی کو رازدان بنا لیا تو اس کا بھی تو آگے کوئی رازدان ہوگا، رازدان کا بھی تو کوئی آگے رازدان ہوگا. تو امید انشاءاللہ کہ زیادہ نہیں
آج کل کے ماحول میں تیسرے دن وہ بات آپ تک پہنچ جائے گی، وہ بندہ کہے گا جی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ نے کسی کو آگے بتانا نہیں۔ راز تب تک ہے جب آپ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جب ہم ان تمام رازوں کو فاش کر دیں گے اور پھر کوئی راز نہیں رہے گا، ان دلوں کو کھول دیں گے اور ان کے اندر جو جو خزینے ہوں گے ان سب کو کیا کر دیں گے؟ دنیا پر عیا کر دیں گے کہ بظاہر تو یہ آپ سے کیا کر رہے تھے؟ گلے بھی ملتے تھے، ہنستے بھی تھے، آپ کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، لیکن اصل دشمن آپ کے یہی تھے، اصل دشمن یہی تھے۔ یہ سارے راز رب العالمین اللہ تعالی ہمارے رازوں کو راز ہی رہنے دے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، انسان دنیا میں جتنے بھی وائلیشن کرتا ہے، جتنے بھی جرائم کرتا ہے، دنیا میں جو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، 2 نمبریاں کرتا ہے، 2 نمبری تو خیر اب بڑی نیکی والی بات ہے، 10 نمبری کی بات کریں۔ ہم جو 10 نمبریاں کرتے ہیں یہ سب کچھ کس کے لیے کرتے ہیں؟ پیٹ کی خاطر، 2 نوالوں کی خاطر، 1 روٹی کی خاطر، کہ بس یہ زیادہ سے زیادہ کر دو۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا مگر اس کی روزی اس پر لازم ہے، اللہ پر لازم ہے۔ لازم کرنا، واجب کرنا، یہ تو کوئی بڑی اتھارٹی چھوٹی پر، اپنے سے کمتر پر، اپنے سے جو جونیئر ہو سینئر اس پر کیا کرتا ہے؟ لازم کرتا ہے کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی اتھارٹی کوئی ہے کائنات میں؟ تو پھر کیا معنی ہے واجب کا، لازم کا؟ تو اللہ مفسرین کے قبور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے آسان کر دیا، فرمایا نہیں، یہ لازم اور واجب ہے تفضلاً، یہ اس نے اپنے فضل اور کرم سے، اپنے فضل اور کرم سے۔ ایک آدمی ہے اور وہ ویسے ہی احسان کر کے کہا ہے کہ جی آپ کی جو ضروریات ہیں وہ میرے سے، آپ کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ پوری کریں گے اور میں پوری کروں گا، بس آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ حالانکہ اس پر کسی اور نے لازم، وہ خود کیا کر رہا ہے اپنے اوپر؟ تو یہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے، مہربانی سے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں ہر جاندار کو کیا کروں گا؟ ہر جاندار کو۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے ایک مرید نے ایک عجیب جملہ کہا، اس نے کہا حضرت غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی وظیفہ، جیسے آج کل ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بس سارے کام وظیفوں سے ہوں، تو کوئی ایسا کوئی بتائیں کہ یہ گناہ نہ ہوں، غلطیاں نہ کریں، برائیاں نہ کریں۔ حضرت نے فرمایا خوب برائیاں کرو۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ خوب برائیاں کرو، جو آپ کے دل میں گناہ آتا ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ سارے گناہ کرو، لیکن 3 باتیں 3 شرطوں کے ساتھ۔ کیا؟ 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے گناہ تب کرنا جس دن آپ نے اللہ کا دیا ہوا کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ گناہ کب کرنا؟ ہاں، جب آپ نے اللہ کا کھایا پیا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس دن آپ نے اللہ کی اس مخلوق ہوا کے ذریعے سے سانس نہ لیا، اپنا کوئی سسٹم آپ کا ہو تو اس ذریعے سے سانس لے اور پھر جو مرضی گناہ کرے۔ تیسری بات، وہاں گناہ کرنا جہاں اللہ نہ ہو، جو تیرا دل کرتا گناہ کر، لیکن کیا؟ ان 3 شرطوں کے ساتھ۔ کوئی ہے بھائی کلا جو کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی کا کھائیں، اسی کا پئیں،
اسی کی ہوا سے سانس لیں، اسی کی ہوا سے سانس لے کر زندہ رہے، مخلوق سے چھپا کر اسی کے سامنے گناہ کریں۔ مخلوق سے تو ہم کیا کرتے ہیں اور اس کو کیا کریں؟ نعوذ باللہ من ذالک، دکھا دکھا کر اسے تو چھپا سکتے نہیں نا، کوئی ہے جو اسے چھپا سکے؟ ان تین باتوں پر ذرا تھوڑا سا کبھی، یہ ابھی تو میں نے بتا دیا، تنہائی میں کبھی غور کرنا، ذرا تنہائی میں غور کریں گے تو انشاءاللہ ایمان بنے گا کہ گناہ تب کرنا ہے جب اس کا کچھ کھانا پینا نہیں، پہلی، دوسرا اس کی ہوا سے سانس، اور تیسرا جہاں وہ نہ دیکھے، جہاں بس اس پہ ذرا غور کرنا، ایمان بنے گا۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان بنا دے۔ وما من دابہ فی الارض، کوئی جاندار، کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی کس کے ذمے ہے؟ تو پھر میں اور آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہاں، روزی تو اس نے دینی ہے بھائی، ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ ہم پھر دھوکہ کیوں کریں؟ دو نمبریاں کیوں کریں؟ نہ کریں، روزی اس نے دینی ہے۔ جب میں اور آپ اور ہر انسان ماں کے پیٹ میں تھے، کیا وہ نہیں کھلاتا تھا؟ ہاں، اور پھر جب دنیا میں آئے، جب نہ رونا آتا تھا نہ ہنسنا آتا تھا، عجیب و غریب چیز تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا تھا کہ نہیں کھلاتا؟ ہاں، رب العالمین نے ایسا کھلایا اور ایسا بندوبست کیا کہ کائنات میں ایسا بندوبست کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کی میڈیکل آج منتیں ترلے کر رہی ماؤں کو کہ مائیں اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ جی اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بعض ماؤں کا دودھ نہیں ہوتا یا کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھیں جو ایک بچے کے لیے ایک ڈبہ لے کر آتے ہیں وہ کتنے دن کا ہوتا ہے اور کتنے کا آتا ہے، اور یہاں اس سے ہزاروں گنا بہترین، افضل ترین اور اس کے ساتھ بالکل پرفیکٹ اللہ مفت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفت دے رہے ہیں۔ تو جب وہ اس وقت اتنی بہترین غذا جس کا نعم البدل کائنات میں ہے ہی نہیں، اس وقت وہ بندوبست کر سکتا ہے تو بعد میں نہیں کر سکتا؟ ہاں، بعد میں ہم کہتے ہیں نہیں جی بس کیا کریں نا، پیٹ پالنا ہے اور یہ وہ، تو کون ہوتا ہے اور پالنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے میرے بندے میں دیتا ہوں روز۔ میں امام راضی رحمت اللہ علیہ، امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرماتے تھے، فرشتہ درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا تھا، تو براہ راست کلام ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا کہ گھر میں آج آٹا نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، بچے ہیں، گھر والے کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو سینوں کے چھپے ہوئے، تو رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے کلیم یہ سامنے پتھر ہے، اس کو ایک لاٹھی مارے، کیونکہ ہاتھ میں لاٹھی مبارک تھی، وہ لاٹھی ماری تو وہ دو ٹکڑے ہوا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس کو بھی مارے، اس کو بھی مارا، اندر سے ایک دوسرا پتھر نکلا۔ اب یہ جو تیسرا پتھر تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بھی کیا کریں؟ لاٹھی مارے۔ اب جب یہ تیسرا پتھر لاٹھی ماری تو وہ دو ٹکڑے ہوا، اندر سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں ایک سبز پتا تھا، اور وہ زبان سے نہیں، اس زبان سے نہیں، زبان حال سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر منکشف کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وہ چونٹی کی بات ظاہر فرمائی تھی کہ وہ چونٹی اپنی دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ پورا بیان کس کا ہے؟
چونٹی کا ہے، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ چونٹی نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ بھائی اپنے اپنے بیلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام ابھی راستے سے گزریں گے، وہ اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں سے روند نہ ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اس کیڑے کی جو زبان تھی وہ ظاہر فرمائی، تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے، وہ ذات پاک ہے جو مجھے یہاں بھی دیکھتا ہے، وَيَعْلَمُ مَكَانِي، اس کو میری جگہ کا بھی پتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور وَيَسْمَعُ كَلَامِي، میں جو یہ اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا ہوں اس کو وہ سنتا بھی ہے۔ ہم تو کہتے ساڑی سنتا ہی کوئی نہیں، ہم سے تو وہ کیڑا اچھا ہے جس کو یقین ہے کہ میری بات کیا ہے، وہ سنتا ہے، اور وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، وہ ہمیشہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ اربوں کھربوں مخلوقات میں کبھی رب کیڑے کو نہیں بھولے کہ اس کی روزی میں دیر ہو جائے۔ اشرف المخلوقات انسان جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اس کو نہیں دے گا؟ ہاں، بس یہ میری اور آپ کی سوچ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں بڑا کاروبار کر رہا ہوں، میں بڑی محنت کر رہا ہوں، میں یہ کما رہا ہوں، میں وہ کما رہا ہوں۔ نہیں نہیں، کون دیتا ہے روزی؟ روزی دینے والا کون ہے؟ یہ بس صرف اسباب ہے، میں نے، آپ نے، ہر ایک نے، بس یہ اس کا حکم ہے۔ دکان کھولیں یا اللہ، دکان کھولتے ہی اپنی زبان میں کہا کریں، کتابیں نہ اٹھائیں، وہ کتاب اٹھاؤ، وہ پنسورا پکڑاؤ، وہ یہ پکڑاؤ، وہ پکڑاؤ، نہیں، اپنی زبان میں، توتلی زبان میں، پنجابی ٹھیک زبان میں، پشتوں میں گڑبڑ کر کے کہہ دو، یا اللہ دکان کھولنا تیرا حکم تھا، میں نے کھول لی ہے، روزی تو نہیں دینی ہے، دکان نے نہیں دینی۔ پروردگار یہ آفس پہنچنا تیرا حکم تھا، آ گیا ہوں، آگے روزی آفس نے نہیں دینی، کس نے دینی ہے؟ اپنی زبان میں کہیں، پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ ہم تو خدا بنے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی نے دکان کو خدا بنایا ہے، کسی نے اپنے کاروبار کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے آفس کو خدا بنایا ہوا ہے، جو جس کام میں لگا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے یہ سارے میرے خدا ہے۔ نہیں 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 نہیں، رب وہی ہے، رب وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ اس کے قرار پکڑنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے سونپنے کی جگہ کو بھی، دن کو بھی جانتا ہے، رات کو بھی جانتا ہے، وہ دن کو بھی کھلاتا ہے، رات کو بھی۔ الا، خبردار، وَإِنَّ نَفْسًا، کوئی نفس، لن تموتا، ہرگز نہیں مرے گا، حتی تستکمل رزقها، یہاں تک کہ وہ اپنی روزی مکمل کر لے۔ خدا کی قسم، اس حدیث کے اعتبار اور قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی انسان اپنا ایک دانہ، اپنی ایک سانس اور اپنے ایک گھونٹ پانی دوسرے کے لیے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ جو اس کا ہے وہ یہی کھائے گا، جو اس نے سانس لینی ہے وہ اسی نے لینی ہے، اور جو اس نے کھانا ہے وہ اسی نے کھانا ہے، یہ اپنا کھانا کسی کے لیے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرما دے۔ فرمایا کل فی کتاب مبین، سب کچھ درج شدہ ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی دلائل ہے۔ انشاءاللہ زندگی